بس آن ہو گیا. شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہمارے وضو کے مسائل کے بعد ابھی جو ہے یعنی کہ ایسے ایسے کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض الوضو چل رہے ہیں، تو ان میں آج کی حدیث ہے. کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں کہ ایک بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو نہیں دھویا بلکہ پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار دیے. تو بچہ اگر کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ایسا بچہ جو اب دودھ پیتا ہو، کھانا نہیں کھاتا، اس کی خوراک ماں کا دودھ ہے، تو یہ بچہ جو ہے اس کے پیشاب کرنے سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، صرف چھینٹے مارنا ہی کافی ہوں گے. اور اگر کوئی بچی پیشاب کر دے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کپڑے کو دھونا پڑے گا. آج جو حدیث ہے 26 نمبر حدیث ہے، اس میں اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ نے واقعات کافی سنے ہیں، بیچ میں اور بھی آتے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا. اعرابی کہتے ہیں بدو کو، دیہاتی لوگ جو ہوتے تھے مدینہ کے ساتھ جو دیہات تھا وہاں رہا کرتے تھے. فبال فی طائفۃ المسجد، آیا اور اس نے آ کر مسجد کے ایک کنارے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو خوب ڈانٹا. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، سب کو منع کر دیا. فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، یہ مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے. امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول منگوایا. فاحریق علیہ، تو اس کو اس پر بہا دیا گیا، اس جگہ پر پانی کے ڈول کو بہا دیا گیا. اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ پیشاب کرنے سے، مسجد کے اندر پیشاب کیا ہے تو اس مسجد میں پیشاب کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسجد نہیں دھلوائی، بلکہ مخصوص جگہ جہاں ان شخص نے پیشاب کیا تھا اس جگہ پر پانی بہا دیا. وہ جگہ تھی کچی، وہ جگہ کچی تھی، اس کچی جگہ پر پانی بہایا، زمین نے اس کو چوس لیا تو وہ سارا کا سارا پاک ہو گیا. آج کل فرش والی زمینیں، تو ادھر اگر کوئی پیشاب کر دے، کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نفسیاتی کوئی پاگل بندہ آ کر دیتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایک خشک کپڑے سے اس کو سمیٹ لیا جائے، اس کے بعد اس جگہ پر دوبارہ پانی مار کے دوبارہ ایک کپڑے سے اس کو صاف کر لیا جائے. یہ اس کا حکم ہے. یہ جو اعرابی بدو شخص آیا تھا، یہ جو دیہاتی لوگ تھے، ان کو شہری قواعد کا، قانون کا اور ان اتنے زیادہ آداب کا نہیں پتہ ہوتا تھا. روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ واقعہ اس طرح بنتا ہے کہ یہ اونٹ پر بیٹھتا ہوا آیا اور دور سے یا محمد کی آوازیں لگاتا آ رہا تھا. اپنے دہی تو یہ اس کے دل میں کوئی گستاخی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا تھا. صحابہ کو اس کی یہ چیز بھی بری لگ رہی تھی کہ یہ کیوں اس طرح پکار رہا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے بعد آیا اور آ کر پھر پیشاب کرنے لگ گیا. صحابہ کو اور غصہ آیا اس کے اوپر کہ بھئی پہلے آوازیں لگا رہا ہے، اب آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ اٹھے اس کی طرف روکنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. اور اس کے بعد جب اس نے پیشاب کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پیشاب کرنے دو. انما بعثتم میسرین، تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اب وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، آسانی سے پیشاب کرنے دو. اچھا، اس نے ایک سلوک صحابہ کا دیکھا اور ایک سلوک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا. اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اس نے دعا کی.
اس نے دعا کی کہ اللہم ارحم محمدن، کہ اللہ تو محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ کرنا. جتنے لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، اور کسی پر رحم نہیں کرنا، تو محمد پر رحم فرما. یعنی کہ وہ پیشاب کر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر، تو اس کو روکا. وہ شخص 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا بعد میں، اور کہا کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے میں نے اس کو مانا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ تھے، بہت اچھے اخلاق والے تھے. ہمارا اخلاق تو کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہم تو اس طرح بالکل بھی نہیں برداشت کر سکیں گے کسی شخص کو. کوئی چپلوں سمیت مسجد میں آ جائے ہم اس کو بھی نہیں برداشت کریں گے. کوئی اونچی آواز سے بولنے لگ جائے ہم اس کو نہیں برداشت کر سکیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص کو نرمی سے سمجھایا گیا ہے، اس کو بات سمجھ آ گئی ہے اور اس نے دعا بھی دی. تو وہ جگہ پاک ہو گئی پانی بہا دینے سے. اب اس حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں آپ کتاب میں بھی دیکھیں گے تو یہ مفردات الفاظ ہیں. اعرابیٌ، اس کی جمع ہوتی ہے اعراب. بدوی کو کہا جاتا ہے جو دیہات کے جنگل کے رہائشی ہوتے ہیں، باسی، ان کو کہا جاتا ہے. فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، طائفہ کہنے ایک کنارے میں مسجد کے. فزجرہ، ڈانٹا اس کو الناس، لوگوں نے. زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول. آپ نے پیچھے ڈول کے لیے لفظ دلون بھی استعمال پڑا ہے، پیچھے ایک حدیث میں دلون کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو دلون خالی ڈول کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ برتن پانی کا ہی ہے لیکن وہ خالی ہے تو اس کو دلون کہا. جب وہ بھرا ہوا ہے اس کو ذنوب کہا جائے گا. ذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول منگوایا. احری کا، اس کو انڈیل دیا گیا، علیہ، اس پر، یعنی جس جگہ پر اس نے پیشاب کیا تھا. فقضا بولہ، اس نے جب پیشاب کو کیا کیا، پورا کیا، بولہ، اپنے پیشاب کو. یہ اس کا لفظی مفردات ہیں. اس کے بعد احکام کی طرف آ جاتے ہیں کہ زمین پر اگر کوئی پیشاب کرے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پر پانی بہا دیا جائے. وہ کچی زمین تھی تو کچی زمین کا یہی طریقہ کار ہے. اگر وہ پکی زمین ہے تو پہلے وہ پیشاب والی جگہ اگر وہ خشک ہو گئی ہے پھر تو پانی بہا دیں ان جگہ پر، اس کے بعد اس کو خشک کر دیں. اگر تو وہ پیشاب تازہ ہے تو پہلے پیشاب کو خشک کیا جائے، پھر کپڑا دھو کر دوبارہ اس پر پانی ڈال کے دوبارہ کپڑے کو سمیٹ دیا جائے. تو یہ جاہل انسان کو انتہائی نرمی سے سمجھانا چاہیے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پوائنٹ میں نے نہیں لکھا، یہ میں نے جو اس کتاب کے شرح لکھنے والے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے یہ پوائنٹ، کہ بھئی ایک انسان تھا اس کو آداب ہی نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ کسی معزز آدمی کو پکارنا کیسے، بلانا کیسے، لیکن اس کو انتہائی نرمی سے سمجھایا گیا، سمجھ آ گئی اس کو. دوران پیشاب کسی کو روکنا نہیں چاہیے، کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ اس حدیث سے بات سمجھ آتی ہے. یعنی کہ اگر وہ پیشاب کے دوران رکے گا، چھینٹیں اور زیادہ پھیلیں گے، اس کے جسم پر بھی چھینٹیں لگیں گے، کسی اور مختلف جگہوں پر چھینٹیں پھیل جائیں گے، اس کو آسانی کے ساتھ پیشاب کرنے دیں. تو پیشاب کرتے ہوئے شخص کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات اور. مساجد کو پاک صاف رکھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے. ظاہر بات ہے ہر صحابی کی ذمہ داری تھی مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی، جستجو تھی تو اس کو ڈانٹ رہے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، پھر ڈول منگوایا اور اس کو جگہ کو صاف کروا دیا گیا. اس حدیث کے متعلق کسی بھائی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں، باقی بھائیوں کو اجازت ہے. جزاک. جی مسلمان تھا، اس کا نام نہیں ذکر ہوا. وہ جو لوگ تھے نا جو ارد گرد دیہات کے پاس رہا کرتے تھے ان کو اعرابی کہا جاتا تھا، بدو، وہ دور سے آتے تھے. تفہم آپ نے دیکھے بھی ہوں گے وہاں پہ. ہاں جی، نہ یہ مہاجرین میں سے نہ یہ انصار میں سے، یہ اعراب میں سے، دیہاتی. آج بھی اگر آپ دیہات میں جائیں نا تو وہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کے نزدیک تو عام آدمی ہیں، وہ ایسے ہی پکاریں گے. ان کا عام لہجہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب شہری لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ گستاخی کر رہا ہے.
تو ان کا لہجہ ہی ایسا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو پہچان لیا اور اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا۔